السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، سوال ابھی آیا ہے سماع موتا کہ مردے سنتے ہیں، پہچانتے ہیں، وما انت بمسمع، جو حیاتی اور مماتی کا معاملہ ہے، بین و توجر۔ عزیزان گرامی، اہل سنت الجماعت کے عقیدے کے مطابق بالکل مردے سنتے بھی ہیں، آپ کو پہچانتے بھی ہیں، اور اللہ چاہے تو بإذن اللہ روحانی طور پر بندگان خدا کی مدد بھی کرتے ہیں۔ وما انت بمسمع سے جو لوگوں نے نفی مراد لیا ہے تو اس کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، اور جس طرح اشاعت توحید و سنہ اور انہوں نے حیات کا انکار کیا۔ تو ہمارے اہل سنت الجماعت کے عقائد کے مطابق اس پر سینکڑوں کتابیں لکھ چکی ہیں، اور الحمدللہ اکابرین نے، مفتیان عظام نے، مشائخ عظام نے اور بڑے بڑے محدثین نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر کتابیں لکھی ہیں، سماع موتا پہ لکھی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فی زمانہ ہم تو نام کے صوفی ہیں، نام کے مرید اور نام کے پیر ہیں۔ اگر کچھ خانقاہیں ہیں بھی، ان کے ساتھ اتنا وقت نہیں کہ لوگوں کی تعلیم کرے، تربیت، رہنمائی کرے۔ پیر صاحب کے ساتھ وقت ہوگا تو مریدوں کی تربیت کریں گے، ان کی مجلس محفل میں بیٹھے گا تو ان کی رہنمائی ہوگی، وہ لب کشائی کریں گے، سوال و جواب ہوگا۔ لیکن وہ مشائخ مٹی کے نیچے چلے گئے، اور بصد احترام دکانداری رہ گئی۔ اور ہمارے پنجاب میں جس کے ساتھ ایک قبر ہے اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، اور پھر جو زیادہ مشہور عارف باللہ گزرا ہے وہ تو اس کو ٹیکسٹائل مل یا فیکٹری لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو علمی جو کام ہے وہ اگر ہو بھی چکا ہے تو بازاروں میں، اردو بازار میں دکانیں کتابوں سے بری پڑی ہے، ہاتھ کون لگائے؟ تو یہ چند کتابوں کے میں نام لیتا ہوں کہ اس سے آپ لوگ مستفید ہو جائیں۔ کتاب النفس والروح، کیمیائے سعادت، امام غزالی اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب الروح، علامہ ابن قیم۔ مردے سنتے اور پہچانتے ہیں، امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ تسکین الصدور، شیخ الحدیث، شیخ القرآن مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، جو علماء دیوبند کے بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں، اس نے تفسیر بھی لکھی ہے۔ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ روحوں کی دنیا، امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
نفس روح کی حقیقت، عالم برزخ، موت قبر کی حیات، موت کے بعد احوال قیامت، عبد الوحید حنفی۔ یہ 8 تقریباً کتابیں میں نے، اور بھی میں بہت آپ لوگوں کو گنوا سکتا ہوں، لیکن اس میں آپ 1-2 بھی پڑھیں کافی ہیں۔ تو سماع موتا اہل سنت الجماعت کے عقائد عقیدے کے مطابق قرآن سے، حدیث سے، سلف صالحین ثابت ہیں۔ مردے سنتے ہیں، آپ کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، آپ جو ایصال ثواب کرتے وہ بھی سنتے ہیں، اور وہ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن آپ سننے کے وہ صلاحیت نہیں رہتے کہ آپ سمجھ سکیں۔ آپ جو ایصال ثواب کرتے ہیں ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا وما انت بمسمع کی جو قرآن کی آیت ہے، اور جن لوگوں نے ان کی نفی کی ہے، تو اس کو اس آیت کی سمجھ آ نہ سکی، اس لیے نفی کر گئے، اور زیادہ تر وہ لوگ نفی کر گئے جو منکرین تصوف ہے، منکرین تعلیمات صوفیہ کرام ہے۔ تو انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ اس ویڈیو میں آ جائے گا، آپ لوگ اس سے مستفید ہو جائے، اور بازار سے کوئی 1-2 کتابیں بھی لے لیں، بے شک ابن قیم کی یہ کتاب، کتاب روح لے لیں، تو خود ہی سمجھ آ جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اس پہ دیکھیں، یہ کتابیں تسکین الصدور مولانا سرفراز خان صفدر نے لی ہے۔ کل کے پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پختون ایک مولانا ہے، اس کو اردو بھی اچھی طریقے سے نہیں آتی، اور وہ قرآن میں ہاتھ میں قرآن لے کر قسم کھا رہے ہیں کہ مولانا سرفراز خان صفدر حیات کے قائل نہیں تھے۔ تو جب مولانا سرفراز خان صفدر حیات کے قائل نہیں تھے، پھر اس نے تسکین الصدور کیوں لکھی؟ اور وہ تو بڑے پائے کے صوفی بھی تھے۔ اس نے مفتی ظفر علی خان صاحب کو 4 سلاسل میں خطابت دی تھی، وہ تو خانقاہی سسٹم کو مانتے تھے اور اس کے قائل تھے۔ تو ایسے مکار لوگ بھی اس دنیا میں ہیں کہ ہر مکتب فکر میں، تو بھائی میرے ہاتھ میں اس کے کتاب تسکین الصدور، تو میں وہ مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ میرے ہاتھ میں مثلا کتاب روح علامہ ابن قیم کی ہے، میں وہ مانوں گا یا آپ کی بات مانوں گا؟ میرے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے، میں وہ مانوں گا کہ آپ کی بات مانوں گا؟ کتاب بولتا ہے، تو کتاب کسی نے جیلی توڑی لکھی ہے؟ تو اور بھی بہت کتابوں کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف شارٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کی رہنمائی، تعلیم، تربیت، عقیدے کے اصلاح، عقیدہ کی پختگی، اور اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، اور خانقاہی سسٹم کو پروان چڑھانا، خانقاہی سسٹم کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے میں یہ چھوٹی سی میری کاوش اور کوشش کر رہا ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔